الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سب کو بہت ہی اپنے چینل لائف سولوشنز میں میں ویلکم کہتی ہوں۔ آج جو ٹاپک میں آپ سب سے ڈسکس کرنے کے لیے لے کے آئی ہوں وہ بہت ہی کامن ٹاپک ہے، اور اکثر آپ میں سے یہ سوچیں گے کہ کیا یہ ایسا ٹاپک ہے کہ جس کو ڈسکس کیا جائے، تو یقیناً یہ ایسا ہی ٹاپک ہے، اور اس لیے کہ ہم اس ٹاپک کو، اس چیز کو بہت ہی زیادہ انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں، بہت ہی زیادہ فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، اور وہ چیز ہے سلیپ۔ جیسے کہ ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ ایک کرونا کا ایک ہائپ اوور آیا ہوا ہے، اور ہر جگہ امیونٹی بوسٹ اپ کی باتیں ہو رہی ہیں، تو میں نے سوچا ایک بہت ہی زیادہ جو ہے ایک نگلیکٹڈ جو میکینزم ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے اندر رکھا ہے، اور لیکن ہم اس کو بہت ہی زیادہ فار گرانٹیڈ لیتے ہیں۔ جب دل چاہتا ہے سو جاتے ہیں، جب دل چاہتا ہے اٹھ جاتے ہیں، جیسے دل چاہتا ہے اس کو اویل کرتے ہیں، حالانکہ یہ جو سلیپ ہے یعنی نیند جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ اور آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق میں ایسا سرکاڈین ردھم رکھا ہے کہ لازمی کچھ گھنٹے کے بعد جو ہے وہ نیند لیتا ہے، چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا کیڑا یا جانور ہو یا اشرف المخلوقات انسان ہو۔ اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رات بنائی تاکہ سکون حاصل کیا جائے نا۔ نیند میں اللہ تعالیٰ نے ایسے فوائد رکھے، ایسی چیزیں رکھی کہ ہم اس کے ذریعے راحت، سکون، انرجی، اور دوبارہ سے ہم جو ہے نا ایک ہمارے لیے ایک اللہ تعالیٰ نے جی اٹھنے کا سامان بنایا ہے۔ تو میں یہاں پہ آپ سب سے یہ بات شیئر کرنا چاہوں گی کہ ایسا کیوں ہے کہ سلیپ کو امیونٹی سے بہت زیادہ ریلیٹ کیا جاتا ہے۔ یہ ایسے ہی کہی ہوئی بات ہے یا واقعی میں یہ پروون ہے؟ تو آپ جتنی بھی ریسرچ پیپرز ہیں، جتنے بھی ریسرچ ورک ہیں، جتنے بھی جرنلز ہیں، وہ اٹھا کے دیکھیے جہاں پہ سلیپ کے حوالے سے آرٹیکلز اور چیزیں مینشن ہیں، تو وہاں پہ لازمی جو ہے وہ سلیپ کا بہت بڑا میجر رول بتایا گیا ہے امیونٹی بوسٹ اپ کرنے میں۔ اور اس سے بھی ایک اہم بات اور ایک دلچسپ بات بتاؤں کہ جتنے بھی کرونا سے پیشنٹس ریکور ہو رہے ہیں، جو بھی وہ اپنی آپ بیتی اور اپنی تمام تر ریکوری فیس کی بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں، تو سب میں جو ایک بہت کامن چیز دیکھنے میں آئی وہ یہ تھی کہ وہ اپنا سلیپ ٹائم پراپرلی مینشن کرتے تھے کہ جتنے دن انہوں نے 14 دن آئسولیشن میں گزارے یا جو بھی انہوں نے احتیاطیں کی یا جہاں پہ بھی وہ ہاسپٹلائز رہے جو بھی، تو اس میں وہ اپنا جو ہے وہ سلیپ ٹائم جو ریکوائرڈ ہوتا ہے ایک پراپرلی ایک باڈی کو، وہ مینٹین کرتے تھے۔ یہ کیوں ضروری ہے سلیپ جو ہے امیونٹی کے لیے، اس کا کیا رول ہوتا ہے؟ تو اصل میں جب ہم سو رہے ہوتے ہیں، جب نیند کا وقت ہوتا ہے، تو اس میں ہمارے جسم میں سے جو ہے وہ سائٹوکائنز ریلیز ہوتے ہیں، اور یہ سائٹوکائنز، یہ جو سبسٹینسز ہیں، یہ پروڈیوس کرتے ہیں ہمارے باڈی کے ٹی سیلز، جو کہ ہمارے لیے ایک ڈیفنس میکینزم ہوتا ہے بیماریوں سے لڑنے کے لیے، اور ہمارے امیونٹی کا یہ ایک بہت بڑا میجر فیکٹر ہوتا ہے۔ اسی لیے اس پہ بہت زیادہ ریسرچز ہوئیں، اور دیکھنے میں آیا کہ جن لوگوں کے انٹرپٹڈ سلیپ آورز تھے یا جو لوگ لیک آف سلیپ کا شکار تھے، ان میں جو ہے وہ بہت زیادہ فلو، نزلہ، زکام اور وائرل الرجک ریئیکشنز بہت زیادہ دیکھنے میں آئے۔ تو اسی لیے بار بار کہا جاتا ہے کہ اپنے سلیپ آورز کو مینٹین رکھیں، اور مینٹین رکھنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ لیٹ نائٹ سوئیں اور پورا دن سوتے رہیں اور پھر جو ہے آدھے دن کے بعد اٹھیں، بلکہ جو سرکاڈین ردھم، اگر ہم اس کو سرچ کریں اور اس کو دیکھیں کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ہماری باڈی میں کس لیے رکھا ہے، کہ جو رات کا وقت ہے اسی میں جو ہے وہ ہمارے لیے سکون بھی، اور ہماری باڈی کی پراپر نیڈ بھی اسی میں کہ ہم اس کو فالو کریں۔ بہت سارے ہمارے باڈی کے ہارمونز ایسے ہیں جو صرف رات کے وقت میں یا صرف نیند کے اوقات میں ریلیز ہوتے ہیں، جیسے کہ گروتھ ہارمون ہے، جیسے کہ پرولیکٹن ہے، اس طرح کے جو ہارمونز ہیں جو ہم بہت سارے جن کے میجر فنکشنز ہمیں ملتے ہیں بچوں میں بھی بڑوں میں بھی، تو وہ صرف جو ہے جب تک اس کو پراپر سلیپ نہ لی جائے تو وہ ریلیز نہیں ہوتے، ورنہ وہ انٹرپٹیڈ ہوتے ہیں۔ دوسری ایک بہت بڑی بات یہ دیکھیں آپ، جو اسٹریس ریڈیوس ٹیکنیکس جتنی بھی ہوتی ہیں،
जब तक हम सोते रहेंगे तो जो हमारा स्ट्रेस जितने भी स्ट्रेस हार्मोन्स हैं वो जो है बिल्कुल बॉर्डर लाइन यानी बिल्कुल जो लोअर बॉर्डर तक लिमिटेड रहेंगे। और जब हम जो है वो हमारी स्लीप इंटरप्टेड होगी या हम स्लीप नहीं लेंगे तो हमारे ये स्ट्रेस लेवल जो है हमारे स्ट्रेस हार्मोन की वजह से एलिवेटेड रहता है। तो ज़रूरी है कि हम अपने स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए, जहाँ हम इतना देखते हैं कि इतनी टेक्निक्स आती हैं स्ट्रेस लेवल को रिड्यूस करने के लिए, हर जगह आप देखें सबसे पहले जो नंबर 1 पे टेक्निक या जो नंबर 1 पे रूल होता है वो ये होता है कि अपने स्लीपिंग आवर्स पूरे करें। जैसे हम देखते हैं रिकमेंडेड जो हमारे पास आती है, आप सबको मालूम भी होगा, और लेकिन बस मसरूफ़ियत हो या मजबूरी हो या बहुत ही ज़्यादा काम हो, लेकिन कोशिश कीजिए इन स्लीप आवर्स को अचीव करने के लिए जो एक एडल्ट के लिए कम से कम भी 7 से 8 आवर्स पे डिपेंड करता है। एक स्कूल गोइंग बच्चा जो है उसके लिए जो है ये अराउंड 10 आवर्स ज़रूरी होता है कि पेरेंट्स को चाहिए कि वो इसको अचीव करें। एक टीनेजर बच्चे के लिए भी ऐसे ही है 9 से 10 घंटे। और बल्कि यहाँ तक आता है कि अगर आप ऐसी 3 लगातार रातें जिनमें आप 7 घंटे से कम सोए हैं तो वो इक्वल होती है पूरी एक रात जो आपने मिस की है। तो इसका बहुत गहरा असर होता है हमारे मूड पे, हमारी मेमोरी पे, हमारे ब्लड शुगर लेवल पे। हम खाने पे बहुत तवज्जो देते हैं कि हमारी जो है वो ग़िज़ा बहुत अच्छी हो ताकि हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहे, बिल्कुल इसी तरह हमने अपनी नींद पे भी तवज्जो देनी है कि हम प्रॉपर ख़ुद भी, अपने बच्चों के भी, अपने बुज़ुर्गों, अपने घर में सब रहने वालों का ख्याल रखें कि प्रॉपर जो नींद के रिक्वायरमेंट है हम वो पूरी करें ताकि हम इम्यूनिटी के उस लेवल तक पहुंच सकें जो हमें रिक्वायर्ड है। अपनी नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलूँगी। मुझे बताइएगा, कमेंट कीजिएगा कैसी लगी ये वीडियो, और शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।